مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ گھر چھوٹا ہوتا ہے، 2 یا 3 کمرے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے بھائی بھی ہوتے ہیں، جیسے میرے بھائی ہیں جی آپ کی اہلیہ کا ان سے شرعی پردہ یعنی کہ کس طرح پھر کیا جا بالکل، سکتا ہے؟ بھابھی کا دیور سے شرعی پردہ ہے. تو ہمارے گھر آؤ، 3 کمروں کا گھر ہے میرا، اور میرا سوتیلا بیٹا ہے. تو چونکہ سوتیلے بیٹے کی بیوی کا پردہ ہے تو اس لیے ہماری بہو ساتھ رہتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے. اور 2 بیٹے بڑے جوان ہو گئے، یعنی 3 نامحرم ہیں گھر میں، تو وہ پردہ کر رہی ہے الحمدللہ. گھر کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں. جب کمرے سے باہر آئے گی تو چادر ہوتی ہے سر پہ، اسکارف لے کے سارے کام کرتی ہے. تو یہ ہوائی بات ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہوتا. اور اس سے پہلے ہم بڑے گھر میں رہتے تھے، یعنی جب میری شادی نہیں، یعنی شادی ہو چکی تھی ماں باپ کے ساتھ جب میں رہتا تھا، تو ہمارا 4 کمروں کا گھر تھا، 1 صحن تھا. 3 بھائی، بلکہ 4 بھائی شادی شدہ تھے ہم چاروں، اور 4 بھائی اور 6 بیویاں، یعنی میری 2 تھیں. تو 6 خواتین ایک گھر میں اور 4 بھائی، تو مکمل شرعی پردے کے ساتھ رہتی تھی. تو شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب عورت گھر میں برقع پہن کے گھومے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ سر پہ موٹی چادر رکھے، اپنے کمرے سے جب باہر آنا ہو تو چادر تھوڑی سی آگے کر دے. وہ اور دیوروں کو بھی چاہیے بغیرت مت بنو، انسان کے بچے بنو. جب تمہیں پتہ ہے بھابھی پردہ کرنا چاہتی ہے تو تم بھی نظر کو نیچے رکھو، تاکہ کبھی اس سے وہ گھونگھٹ آگے نہ کر سکے تو تمہاری نظر نہ پڑے. تو ہمارے گھر میں بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان کو پتہ ہے بھائی بھابھی سے پردہ کرنا ہے. تو میں نے دیکھا ہے اگر بھابھی کچن میں کام کر رہی ہوگی، وہ منہ ادھر کر کے آرام سے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے. اور ہم بھی جب گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے گھر میں ایک اب نامحرم کا اضافہ ہو گیا ہے، تو میں کبھی دھڑام کر کے نہیں جاتا گھر میں، حالانکہ میرا گھر ہے. دھڑام کر کے دروازہ، بھائی دروازہ بند ہے، ایک دفعہ نوک کروں گا میں. کمرے میں جانے سے پہلے بھی، اپنے کمرے میں جانے سے پہلے بھی اگر مجھے پتہ ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ نوک کروں گا، تھوڑا سا ویٹ کروں گا، پھر جاؤں گا، تاکہ گھر میں اگر کوئی نامحرم ہے تو وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے. تو سب مل جل کے اگر کمپرومائز کر کے رہیں تو ایک گھر میں شرعی پردہ ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوا ہوں، صحیح ہے نا. اور ہماری بھابیاں ہماری کزنیں بھی ہیں، پھر بھی ہم سے الحمدللہ پردہ کرتی ہیں، پھر بھی الحمدللہ پردہ کرتی ہیں. اور ایک گھر میں ہم کئی سال رہے ہیں، کئی سال رہے ہیں گھر میں پردے کے ساتھ، گھر کے سارے کام بھی ہوئے ہیں، پردہ بھی ہوا ہے. مجھے تو یہ بڑی بغیرتی لگتی ہے یار. میں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے ہمارے گھر میں ہمیشہ سے، یعنی جب سے ہم مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوئے، شرعی پردے کا ماحول بنا دیا. پاکیزہ ماحول ہے، سکون کا ماحول ہے. جن گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے نا، ٹینشن ہے، عذاب ہے زندگیاں. غیر مسلموں میں تو بالکل ختم ہو گیا. اتنے شکوک، شبہات اور چکر بازیاں. میں آپ کے گھروں پہ اعتراض نہیں کر رہا، آپ کے گھر بہت پاکیزہ ہوں گے، لیکن جہاں پردہ نہیں ہے آپ نے شک کی اور فتنے کی بنیاد ڈال دی ہے، فتنے کی بنیاد ڈال دی ہے. تو بھائی چھوڑو یار، تمہاری نامحرم ہے تو نامحرم ہے، بس ختم. اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، انجوائے کرو لائف کو. کیوں بھابھیوں کو دیکھ رہے ہو، سالیاں آ رہی ہیں ٹھیچ پیچ کر کے، ایسے فری ہو رہے ہو جیسے پتہ نہیں کبھی زندگی میں بیوی کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوا ہوگا. سالی کو چاہیے پردہ کرے، پاکیزہ ماحول بنتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. غیر مسلم اس پاکیزگی سے محروم. غیر مسلموں کے یہاں یہ پاکیزہ ماحول نہیں ملے گا آپ کو. تو صاحب گپے مار رہے ہیں، کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. تو اسلام نے کتنا پیارا پاکیزہ ماحول دیا. اپنے گھروں کو اس پاکیزگی سے مزین کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے جب بھی شادی کی ہے نا، 2 شرطیں لازمی لگائی ہیں کہ 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک نماز پہ، نمبر 2 پردے پہ. جہاں بھی پیغام بھیجا میں نے بولا بھائی میری بیوی پردہ کرے گی، میرے بھائیوں سے بھی، اپنے کزنوں سے بھی، میرے بھائیوں سے بھی. یہ میں اپنی نسل کو خراب نہیں کر سکتا، نسل نہیں خراب. کیونکہ اگر بے پردہ عورت گھر میں لے آئے نا، بچیوں نے ماں کی ماننی ہے، باپ کی نہیں ماننی. یہ ذہن میں رکھنا. بچیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں. باپ پردہ سکھا رہا ہے، ماں پردہ نہ کرتی ہو، بچی کبھی نہیں پردہ کرے گی الا ماشاء اللہ. تو میں نے کہا بھائی اپنی نسل نہیں خراب کرنی ہم نے. نمبر 1 نماز پہ کمپرومائز نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے بھائی. آپ 100 دفعہ کہہ دو، نبی نے اس کو مسلمان قرار نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا. نماز پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، پردے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ایسی کی تیسی، یہ ہمارا اصول ہے. باقی سب چیزوں پہ خدمت کرے نہیں کرے کمپرومائز کریں گے. تبھی میرا اصول ہے، میں گھر میں جاتا ہوں، کبھی عزت ملتی ہے، کبھی عزت بولو نہیں ملتی. کبھی گئے ہم، کچھ پکا ہوا ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں بنایا، موڈ نہیں تھا بنانے کا. اچھا، پھر گارڈوں کے کمرے میں آ کے دیکھا یار تم لوگوں نے کچھ پکایا ہوا ہے، ہم تو کھا چکے ہیں. یہاں سے بھی ان سب کو پتہ ہے، یہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، یہ گواہی دیں گے. وہ یار کچھ پکایا، کہہ رہے وہ تو ہم تو کھا چکے ہیں. اتنا سا منہ. یہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ زندگی میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، کیا ہے یار کیا ہے. پھر میں جا کے دیکھتا ہوں کوئی روٹی بچی بھی ہے، یا ہوٹل سے منگواتا ہوں، کسی سے بولتا ہوں ابے لے آ یار، جا کچھ لے آ باہر سے جا کے لے آ، بھوک لگ رہی ہے. تو یہ جو گھر میں ناک پہ مکھی، یہ نہیں پکایا، ایسا نہیں کیا، یوں نہیں کیا، یہ
ظرف کیا ہے بولو, چھوٹا ظرف. اتنی باتوں پہ نہیں کیا کرو لڑائیاں اور جھگڑے. ہاں اگر میں نے گھر میں بول دیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مجھے کھانا چاہیے, صبح سے بول دیا اور گھر والوں نے وعدہ بھی کر لیا, پھر نہ ملے تو کھوپڑی گھومتی ہے, کیونکہ پھر ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر بھی نہیں گھومنی چاہیے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی میری نظر میں 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرو, نماز اور پردہ, باقی سب کیا ہے, سب چلتا ہے یار, سب چلتا ہے. لیکن لوگ 2 ہی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں, باقی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. کہتے ہیں پردہ نہ کرے کوئی بات نہیں ہے, پردہ نہ کرے کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ بھی کمپرومائز, جاب نہیں کرنے دوں گا, یہ بھی پردے میں آتا ہے. روکھی سوکھی کھا لیں گے, گھر میں کھانے کو ہو یا نہیں ہو. میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے بیوی کا جاب کرنا, بہت سارے خاندانی لوگوں کے یہاں بیوی جاب کر رہی ہے, ان کی کوئی مجبوری ہوگی. میں نے اصول یہ بنایا ہوا ہے, جاب نہیں کرنے دوں گا بھائی. ہماری پرمپرا ہمارے خاندان میں چلے گی کہ ہماری عورتیں گھروں کی زینت بنتی ہیں, دفتروں کی زینت نہیں بنتی. ہماری پرمپرا ہے. حلال حرام کی بات نہیں کر رہا, اسلام کو نہ بیچ میں لے کر آؤ, پرمپرا بھی تو ہوتی ہے نا بھائی. ہماری پرمپرا یہ ہے کہ ہمیں کھانے کو ملے نہ ملے, ہماری ہاں عورتیں جاب نہیں کرتی. ابھی ہماری بچی کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا تھا, ان سے میں نے بولا بھائی یہ بتا دو ہماری بچی جاب نہیں کرے گی, اپنی بچی اس خاندان میں دینا ہے, کھانے کو ہو نہ ہو بچی جاب نہیں کرے گی. ہم نے اپنی نسل خراب نہیں کرنی ہے. ہماری عورتیں گھروں کی زینت ہوتی ہیں, دفتروں کی زینت. بولو ابے غیرت آدمی بنو, پجامے مت بنو. جو عورتیں جاب کر رہی ہیں مجبوری میں ہوں گی یا ان کی کوئی نئی بھی مجبوری ہوگی, ان کا شوق ہوگا, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, میں صرف اپنی پرمپرا بتا رہا ہوں. اگر کوئی مجھ سے متاثر ہے تو وہ بھی اسی لائف اسٹائل کو اختیار کرے. بھائی ہم جو روکھی سوکھی لا کے کھلا دیں کھا لو, جاب کی اجازت نہیں ہے, باہر نہیں جانے دیں گے, اجازت نہیں ہے. گھر عورت کا کام کیا ہے, گھر سنبھالنا. بچیوں کا کام گھر. پڑھائی کے مخالف نہیں ہے, پڑھا رہے ہیں سب کو, سب بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں, بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی. باہر بیٹوں کا کام ہے جانے. اور بہوؤں کے بارے میں بھی اصول بنایا ہوا ہے, بہو گھر میں آئے گی گھر میں رہے گی, جاب نہیں کرے گی. نہیں آئے گی تم لوگ کی سمجھ میں. ابے تم مت متاثر ہو ان گوروں سے, لبرل ٹوپی ڈراموں سے, انہوں نے برباد کر دیا. اور مرد کی آمدن میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ برکت. جس دن اس کو عورت کے منہ, عورت کی کمائی مرد کے منہ کو لگ گئی نا, بس پھر مرد بیکار. عورت کی کمائی میں بڑا مزہ آتا ہے مرد کو, جو ہے نا حرام خور قسم کے ہوتے ہیں. منہ کو لگ گئی تو گئے. سب کچھ مجبوری میں کر رہے ہیں بھائی, ان کو میں برا نہیں کہہ رہا, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, حالات صحیح نہیں ہے تو پھر بیوی بیچاری کما رہی ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں. نارملی میں بات کر رہا ہوں.